سیاسی قوتوں سے مذاکرات پر کیسے اور کیوں کرائی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے اصولی کہ سیاست اور جمہوریت میں ڈائلاگ کا عمل ہی ناگزیر ہوتا ہے ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے۔ دنیا کے جمہوری معاشروں میں اسی آپشن کو روئے کار لایا جاتا ہے، بڑے بڑے ایشوز حل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر کہا گیا کہ جی فیصلہ ساز کوئی لچک دیں گے یا نہیں، یہ دراصل پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں فیصلہ سازوں پہ ہی اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ بات یہ کہ چونکہ ادھر سے لچک نہیں، اور آپ نے درست کہا، میں ایک دفعہ نہیں کھٹکایا، 10 دفعہ کھٹکایا، بلکہ اگر اور پوچھیں گے تو 3.5 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان کی اپوزیشن کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا، روز گالی دی جاتی رہی، اور یہاں پر بھی اسی پروگرام میں بھی لوگ کہتے تھے کہ وہ روز تقریر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بات یہ کہ ان کے ہاں یہ سیاسی طرز عمل تھا ہی نہیں۔ اگر سیاسی طرز عمل ہوتا تو آج وہ اس کیفیت میں کھڑے ہوتے کہ وہ دروازے نوک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ پولیٹیکل فورسز سے معاملات میں سنجیدگی نہیں ہے، یہ دراصل انہی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اس حد تک میں ضرور تسلیم کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں بازی کے اندر بھی سیاستدانوں کے درمیان ناچاکی ہوتی تھی، کشمکش ہوتا تھا، تناؤ ہوتا تھا، تو وہ فیصلہ ساز اثر انداز ہوتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد میں ہوا تھا تو اسپیکر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، معاملات حل ہو سکتے تھے، معاملات حل ہوتے نظر آ رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے آپس میں۔ پھر معاملہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہاں تک نوبت لے جائی گئی کہ اب وہ لچک نہیں دے رہے جو اس وقت کی اپوزیشن کے حوالے سے لچک نہیں دے رہے تھے، اب وہ لچک نہیں دے رہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو کیا یہ پاکستان کے دشمن بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ نے وہ ٹھیک ابھی ایاز صاحب نے نشاندہی کی، میں نے تو اسی دن ہی کہا تھا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقات کی ہے نا، فضل الرحمان صاحب کو جس طرح مخاطب کیا جاتا رہا تو پاکستانی قوم سنتی تھی۔ کوئی سیاسی لیڈر، مجھے یاد پڑتا ہے ماضی کے اندر بھی ایک آدھی دفعہ ہوتا تھا، لیکن فضل الرحمان کے حوالے سے ڈیلی انہیں جس نام سے مخاطب کیا جاتا تھا، اور اگر وہاں پر گئے اور پھر وہ جو کہا نا ویڈیو جاری کر دی، اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی ہم تو گئے تھے افسوس کے لیے، اور وہ میرا نہیں خیال کہ فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی سیاسی لوگ ایسے نہیں کرتے۔ ویسے تو یہ موبائل جس کے پاس ہوتا ہے نا، وہ کسی جگہ بھی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر ابھی بھی تضاد موجود ہے کہ ان کے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد صرف افسوس ہی تھا۔ بیرسٹر سیف صاحب بھی ساتھ تھے، ان کی ٹویٹ ذرا دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گئے ہم ضرور تھے اس کام کے لیے، ہماری مولانا صاحب سے انتخابات پر اور ہمارے تحفظات پر بات ہوئی ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل فورسز میں ڈیڈ لاک تھا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے تھا۔ ماضی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے لیڈرشپ کی منظوری سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت وہ جس کیفیت میں ہیں، وہ ہمیشہ کہتے تھے میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں تو ان سے کروں گا۔ یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا۔ اب وہ ان بھی نہیں تیار اور ان بھی نہیں تیار، تو جب تک آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، سیاست کے لیے سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے، یہ وقت اسی طرح ہی رہے گا، اور وقت کی تبدیلی تب ہوگی جب آپ کے رویے تبدیل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ڈیڈ لاک سیاستدانوں کا پیدا کرتا ہے، یہ اگر ڈیڈ لاک توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ رویوں کی تبدیلی ہے، سوچ کی تبدیلی۔ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن اس ماحول میں ہوئے تو پھر استحکام نہیں آ سکتا، لیکن ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے آپ کو امکانات لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قوتوں کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو جو آپ اجلاس کہہ رہی ہیں وہ اجلاس ہوائی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جی ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، کور کمیٹی کے اجلاس، وہ کوئی اجلاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل صورتحال کے اندر ایک ہوائی جس پہ کسی کا نام نہیں ہے، جس میں کسی کا یہ نہیں کہ صدارت کسی نے نہیں کی، لیکن چونکہ ہم لوگ جرنلسٹ ہیں، ہم نے اپنے طور پہ پروب کیا ہے، یہ 2 بندے کام کر رہے ہیں اس پہ، عمر ایوب اور اسد کیسر۔ اور ابھی رشید صافی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی عمر ایوب، اسد کیسر یا شفقت محمود، میں آپ کو بندہ بتاتا ہوں جو بندہ کام کر سکتا ہے۔ ماضی کے اندر بھی جب اس طرح کی کیفیت ہوئی تھی نا، تو ایوان صدر کا جو مکین ہوتا ہے،
وہ پازیٹیو رول ادا کرتا ہے. میں غلام اسحاق خان صاحب, فاروق لغاری صاحب اور لوگوں کے نام لے بڑی سکتے کوششیں کی لیکن کچھ ہوا نہیں. پھر اس کا مطلب جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس اصل بندہ تو وہی ہے, لیکن بات یہ کہ جب آپ اپنے لوگوں کو بھی عزت نہیں دیں گے اور اختیار نہیں دیں گے تو کیا عمر ایوب کی اور اسد کیسر کی بات مان لیں گے اور پریزیڈنٹ کی نہیں مانیں گے؟ پریزیڈنٹ ایک ریزنیبل آدمی ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, پارٹی کا وہ سیکرٹری جنرل رہا ہے. میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پارٹی کے اندر بھی وہ ان کی عزت نہیں کرتے. اور چھوڑو یار, تم تو وہ آئی ٹی کے آدمی ہو, تم تو اس پہ بیٹھ کے, میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں ان کے ذمہ داران کے کہ تم بیٹھ کے بھی آئے تھے اڈیالہ سے. نہیں ان کی دیکھیں محترمہ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے, میرے خیال میں تو اب جو معتبر بات ہے نا ان کی ہمشیرہ محترمہ کی ہے, چونکہ وہ براہ راست مل کے آتی ہیں اور انہوں نے آ کے بھی پریزیڈنٹ کو ڈیمیج کیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ریپیئر کیا ہے. دیکھیں پولیٹیکل بندے جو ہوتے ہیں نا وہ مشکل وقت میں وہ موڈا دیتے ہیں ساتھ, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا آج بھی لیڈر وہ ہے. اگر یہ بات آگے کی طرف چلنی ہے, ماضی کے اندر بھی وہ کوشش کرتے رہے, پھر وہ خاموش ہو جاتے رہے, اس لیے کہ دوسری پارٹیاں تو شاید تیار تھی. میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا پورے وثوق سے کہتا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہاں حلف دلوایا گورنر سے, انہوں نے کہا ہم نے پریزیڈنٹ سے بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں. کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اس لیے ہم لوگ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ان کا پولیٹیکل طرز عمل ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھئی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے, اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. چور ڈاکو امریکہ میں جا کے بتایا کہ پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے, اور آپ نے جو تاریخ رقم کی ہے, آپ کی اگر ہوم منسٹری کی بات کر دیں تو 71 ارب روپے پہ تحقیقات ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ مفاہمت ہونی چاہیے. پاکستان کے آج کے مسائل کا حل ہی مفاہمت کے ساتھ مشروط ہے, اس لیے کہ آپ کی معیشت ڈاواڈول ہے. یہ جو پاکستان کے اندر سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کو پاکستان کے ان مسائل کا ادراک نہیں ہے. سیاست پاکستان میں کرنی ہے لیکن پاکستانیت پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جو ابھی بات کی گئی ہے نا, وہ پیٹرول کی قیمتیں کہ 80 روپے قیمتیں بڑھا کے اگر 40 روپے کا, بات یہ کہ پیٹرول, بجلی اور گیس اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو شاید ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگے گی. اور بات یہ لوگوں کا جینا تو جیرن ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے نہیں ڈیلیور کیا تو ذرا بتا دیں یہاں پر کس نے ڈیلیور کیا ہے. 5 سال میں ساری پارٹیاں رہی نا برس اقتدار, کس نے ڈیلیور کیا؟ ایک نے ہر چیز کی قیمت دگنی کر دی, دوسرے نے آگے چگنی کر دی. تو لہٰذا وہ جو آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب مفاہمت کی بات, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بڑا رول ادا کر سکتے ہیں ساری کیفیت میں. اور اگلی بات دیکھیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انہیں ٹارگٹ کر رہی ہے نا, انہوں نے کہا جی کسی کا جواب نہیں دینا. پی ٹی آئی کو ویلکم کریں گے نواز شریف؟ بات یہ کہ جب یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے بغیر مفاہمت ہو جائے گی. مفاہمت پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوگی, اور مخالف پارٹی وہ ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جا کے ملیں گے, آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی, جے یو آئی یا کوئی جماعت, انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ اپنی سپیس تلاش کریں گے یا ان کو دیں گے؟ یہ دراصل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اثر انداز ہونے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ آگے معاملہ چل پائے گا. ٹھیک, سلمان صاحب سے جانتے ہیں. سلمان صاحب, ترکیہ للکار رہا ہے جیسے اسرائیل کو, ہمارے حکمرانوں کی زبانوں پہ تالے کیوں پڑے ہیں؟ دیکھیں کل ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد کو وہ مظاہرہ کیوں نہیں ہضم ہو پایا. اچھی بات ہے کہ آج وہاں پر جماعت اسلامی نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے. کوئٹہ میں مولانا فضل الرحمان نے مظاہرہ کیا ہے. کوئی گملے نہیں ٹوٹے, کہیں حملہ نہیں کیا, کوئی گھراؤ جلاؤ نہیں ہوا. پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی ہونی چاہیے. طیب اردوان ریئل لیڈر ہے, وہ ڈیلیور کرتا ہے. میں یہاں پر 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ریئل لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا ہاتھ ہوتا ہے لوگوں کی نبض پہ. تو اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. ایرانی لیڈرشپ نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, وہ حضرت امام زین العابدین نے کوفہ کے اندر کہا تھا کہ مجھے یہودیت کی قتل و غارت, ان کے طرز عمل پہ اتنا افسوس نہیں ہے جتنا کوفہ والوں کی خاموشی پر ہے. اور یہ خاموشی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور کیا ہم کوفی ہیں؟ اور پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا بحران ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں کوئی لیڈرشپ ہوتا تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور تھا, ہماری بات سنی جاتی. اور عالم اسلام, یہ جو حضرت زین العابدین کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے. ذرا وہ ان کی ایئر سپیس بند کر کے دیکھیں ایک دفعہ اسرائیل کی, بات ختم ہو جائے گی. ان کا وہ جو تیل کا آپشن ہے وہ بروئے کار لائیں. اور بات یہ, اب تو امریکہ جو ہے وہ آج فضل الرحمان صاحب نے فکرہ تو کہہ دیا ہے. ایکچوئل یہ بات ہے کہ 14 پہ آ گیا ہے, 120 کے مقابلے پہ 14 پہ آ گیا ہے. اور اگر آپ امریکہ, برطانیہ, فرانس اور مغربی ممالک کا مائنڈ سیٹ پڑھیں
تو وہ اس وقت اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جو کرنا ہے جلدی کرو, ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے. فرانس نے بات ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ پڑھیں کہ وہ اب انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اس اسرائیل کی وجہ سے ہمارے اندر جو کام شروع ہو گیا ہے رد عمل. تو یہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ رشیا ماسکو کے اندر جو کچھ ہوا تھا یہ واشنگٹن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بعد یہ معاملہ اکھڑ گیا اور یہ کریڈٹ 7 اکتوبر کو حماس کا ہے. اور وہ میں پھر ترکی الفیصل کی بات کروں گا, اس کے بیان کو غلط کوٹ کیا ہے. اس نے وہاں کہا امریکہ میں, اس نے کہا کہ حماس جو ہے, حماس کو آپ کہتے ہیں کس نے جارحیت کی ہے, تو 75 سال سے قتل و غارت کون کر رہا تھا. اور مریم جو بچوں کی چیخ و پکار ہے وہ مائیں نہیں برداشت کر پا رہی. یہ ذرا آپ نے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, رو رہی ہیں, دل ہلا رہی ہیں. لیکن وہ جو انسانی حقوق کا دعوے دار امریکہ اب اپنی پڑی ہوئی ہے, وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہودی مظاہرے کر رہے ہیں. اب باز انسانیت وہاں پر نظر آ رہی ہے, لیکن عالم اسلام میں انسانیت کیوں نہیں نظر آ رہی. تو بات یہ کہ یہ نوشتہ دیوار پڑھیں, اور یہ جو ہم میں مذہبی جماعتوں, ابھی جو یاس صاحب نے بات کی, بات درست ہے. اس لاہور کے مال روڈ پہ لوگ نکلتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پاکستان کے اندر انڈیا کے قیدی بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی, جو دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں